کسی غریب کی بیٹی کی شادی تھی۔ جو بیٹیاں والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مجبور ہوتے ہیں، ان کو اکثر ماننا پڑتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھیاں والیاں دے سر نیویں ہی ہوندے نے۔ جو لڑکے والے تھے نا، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے بارات بہت زیادہ لانی ہے۔ خیر یہ مجبور تھے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اپنی عزت رکھنے کے لیے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے فنکشن سے پہلے 7-8 دن پہلے برادری کا اکٹھ کیا جاتا ہے، اپنے اپنے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو کیسے احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے، کیسے مینج کیا جائے۔ پھر سبھی اپنی اپنی رائے دیتے ہیں اور سبھی کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی بھی ہے دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسا ہے۔ سبھی بیٹھ گئے اور مشورہ کیا کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم نے بارات بہت زیادہ لانی ہے، سو کیا کیا جائے۔ اس وقت کا رواج یہ تھا، کھانا یوں دیا جاتا تھا کہ ایک روٹی کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک پیس رکھا جاتا اور اس کو رول بنایا جاتا، جیسے شوارما ہوتا ہے نا، ایسے۔ کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ جو باراتی ہیں نا، ان کو وہ گوشت کے پیس والا رول دے دیا جائے، اور جو اپنے خاص قریبی رشتہ دار وغیرہ وغیرہ اپنے ہیں نا، ان کو کوئی شکر، گھی شکر وغیرہ یا چینی وغیرہ یہ رکھ کے رول بنا کے دے دیا جائے۔ سبھی نے کہا یہ اچھا مشورہ ہے، ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ مشورہ مان لیا گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ ٹائم آ گیا، وہ دن آ گیا کہ بارات آ گئی۔ جو وہ ویٹر ہیں نا، جن کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے جو باراتی تھے وہ ایک ہی حال میں، ایک سائیڈ پہ باراتیوں کی کرسیاں لگی تھیں، ایک سائیڈ پہ اپنوں کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تقسیم کرنے والوں نے گوشت کے رول جو تھے وہ باراتیوں میں تقسیم کیے اور اپنوں کو وہ گھی شکر اور چینی وغیرہ وغیرہ وہ بڑے رول دیے۔ اپنوں میں سے ایک اٹھا اور لڑکی کے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، او فلاں ابن فلاں، میں نے تو یہ چینی والا، یہ شکر والا رول نہیں کھانا، میں نے بھی وہ گوشت والا رول کھانا، یہ مجھے کیا دے رہے ہو، یہ وہ فلاں فلاں۔ انسلٹ کرنا شروع کر دی، بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی کا باپ فوراً اس کی طرف پلٹا اور کہنے لگا، تقسیم کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اس کو کیوں یہ دیا، کوئی غلطی سے آ گیا ہوگا، ورنہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، خیر ایسا کیوں کیا، اسے وہ رول دیا جائے۔ اس نے وہ کھانا کھایا، اس کے منہ میں زبان پڑی۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، اللہ رب العزت نے اس کا عزت سے ٹائم گزارا، لیکن ہو وہی بات گئی، وہ جو بیڑی کے پور والی بات ہے نا، وہی ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ تو لڑکی کے باپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، بھائی بات سن، میں نے تجھے اپنوں میں شامل کیا تھا، میں نے تجھے اپنوں میں شامل کیا تھا، غیروں میں شامل نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہوا۔ خیر جو کچھ بھی ہو گیا تو نے اچھا کیا، میں تو تجھے اپنا سمجھتا تھا۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات سنانے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو اپنا سمجھتا ہے نا، جو آپ کو اپنا سمجھتا ہے، اسے اپنائیت کا احساس دلائیے، اس کے ساتھ غیروں والا رویہ، غیروں والا سلوک نہیں کریں۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اپنے آپ کی عزت کو اپنی عزت نہیں نہ سمجھتے تو وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، اور اگر غیر آپ کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں تو وہ غیر آپ کے اپنوں سے 1000 درجے بہتر۔ حالات پریشان تو گزر ہی جائیں گے، احباب کے ہونٹوں کی ہنسی یاد رہے گی۔ سلام آخری وسلام۔